السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آسان تفسیر القرآن، جس میں ہم سورہ بقرہ کی تفسیر پڑھ رہے تھے اور اس میں ہماری 86 آیات ہو چکی ہیں۔ آج 87 آیت نمبر 87 کا لفظی ترجمہ با محاورہ ترجمہ اور اس کی تفسیر ہم پڑھیں گے۔ تو آئیں سب سے پہلے ہم تلاوت سماعت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور بے شک ہم نے عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اور ہم نے پے در پے ان کے پیچھے پیغمبر بھیجے، اور دیں ہم نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو روشن نشانیاں، اور ہم نے تقویت دی انہیں جبریل سے۔ تو کیا جب کبھی لے آیا تمہارے پاس کوئی پیغمبر ایسا حکم جسے تمہارے نفس ناپسند کرتے تو تم اکڑ گئے، بعض کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو قتل کرنے لگے۔ اب اس آیت کا لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور بے شک ہم نے عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب، وقفینا، اور ہم نے پے در پے بھیجے من بعدہ ان کے بعد بالرسل رسول، وآتینا، اور دیں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو البیناتی روشن نشانیاں، وأیدناہ، اور ہم نے تقویت دی انہیں بروح القدس جبریل سے۔ روح القدس جبریل کا جو ہے وہ لقب ہے۔ افکلما، تو کیا جب کبھی جاءکم لے آیا تمہارے پاس رسول کوئی پیغمبر بما ایسا جو لا تہوا ناپسند کرتے انفسکم تمہارے نفس استکبرتم تم اکڑ گئے، ففریقاً سو ایک گروہ کذبتم اس نے جھٹلایا، وفریقاً اور ایک گروہ تقتلون تم قتل کرنے لگے۔ یہ تھا پوری آیت کا لفظی ترجمہ، با محاورہ ترجمہ اس سے پہلے ہو گیا۔ اب اس آیہ مبارکہ کی تفسیر سماعت فرمائیں۔ اس آیہ مبارکہ میں بنی اسرائیل پر 14ویں انعام خداوندی یعنی بعثت انبیاء کرام، یہ والا جو ہے وہ انعام ہو رہا ہے۔ اور یہاں پہ سب سے پہلے اس آیت کا پچھلی آیت سے کیا تعلق ہے ہم یہ جانیں گے۔ یاد رکھیں اس آیہ کریمہ کا پچھلی آیتوں سے چند طرح سے تعلق ہے۔ پہلا تعلق تو یہ ہے کہ اس سے پہلے موجودہ بنی اسرائیل کے ایمان سے مایوسی کی چند وجہ بیان کی گئیں۔ اب بھی اس کی ایک بہت بڑی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ تو ایسے نفس پرست اور دنیا دار ہیں کہ انہوں نے نفسانی خواہش کے ماتحت بہت سے پیغمبروں کو شہید کر دیا، ان کے ایمان کی کیا امید۔ اور دوسرا تعلق یہ ہے کہ پچھلی آیت میں یہود کا آپس میں قتال کرنے کا ذکر تھا، اب انبیاء کرام کو شہید کرنے کا تذکرہ ہے، جو کہ اس سے کہیں بدتر گناہ اور سنگین جرم ہے۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت کے مضمون کا بنی اسرائیل انکار کر سکتے تھے کہ ہم ان حرکات کی وجہ سے بے شک گناہگار ہیں مگر کافر نہیں،
کیونکہ آپس میں جنگ فسق ہے، کفر نہیں ہے، اور فاسق عارضی عذاب پا کر نجات پا جائے گا۔ لیکن اس آیت میں اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ بعض گناہ انکار کی علامت ہیں اور ان کا کرنے والا کافر ہوتا ہے، اور تم منکر ہو کر جنگ کرتے ہو، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ تم نے اس سے پہلے ہمارے پیغمبروں کو شہید کر چکے ہو، اب وہاں کیا بہانہ یہ بنائیں گے؟ تو اس وجہ سے فرمایا گیا کہ یہ لوگ جو ہے یہ کافر ہیں۔ اب اگر اس آیت کی تفسیر کی طرف جایا جائے تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، تمہارا یہ آپس کا کشت و خون، لڑائی جھگڑا، قتال یا نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت غلطی اور خطا سے نہیں بلکہ سرکشی اور عناد سے ہے، جس کا کھلا ہوا ثبوت یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو تورات جیسی عظیم الشان کتاب عطا فرمائی اور اسی پر کفایت نہ کی، بلکہ ان کے بعد بھی ہزارہا پیغمبر بھیجے جو موسیٰ علیہ السلام کی حمایت اور تورات شریف کی اشاعت اور تم کو ہدایت کرتے رہے، اور سب سے آخر میں تمہارے پاس کنواری بطول مریم کا وہ پاک ستھرا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لایا، جو اولاً سر سے لے کر پاؤں تک خود سراپا معجزہ تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی معجزات اس کے دست شریف میں تھے، اس کی مبارک پھونک سے بے جان جاندار ہو جاتے تھے، کیونکہ ان کی پیدائش شریف بھی روح الامین کی پھونک سے ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ لگنے سے مریض لا دوا صحت پاتے تھے، وہ تمہاری کمائی ہوئی غذا اور گھر میں چھپائی ہوئی اشیاء کی خبر دیتے تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ روح الامین جبریل جیسے عظیم الشان فرشتہ ان کے خاص خدمتگار اور حاضر دربار رہتے۔ یہ باتیں تمہارے ایمان پر رہنے کے لیے بہت کافی تھیں، لیکن بد نصیبو، تم نے ہمیشہ یہ کیا کہ جب رسولوں نے تمہاری خواہشات کے خلاف احکام سنائے تو تم نے ان کو جھوٹا کہا، ان کی مخالفت کی، عناد اور سرکشی میں ان کی مخالفت کرتے رہے، اسی پر صبر نہیں کیا بلکہ ایک جماعت انبیاء کو قتل کرنے میں مشغول رہی۔ بہت سارے انبیاء کو قتل کیا، جن میں حضرت زکریا، یحییٰ اور دیگر انبیاء کا جو ہے وہ نام آتا ہے، تو وہ تمہاری حمایت سے بچ گئے، اور اس نبیوں کے سرتاج صاحب معراج نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید کرنے میں تم نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ کبھی تم نے ان پر جادو کیا، کبھی تم نے دیوار کے نیچے بٹھا کر باتوں میں لگا کر قتل کے ارادے سے دھوکے سے ایک بھاری پتھر اوپر سے پھینکا، کبھی ان کو زہر کھلایا، بلکہ حق تو یہ ہے کہ ان کی وفات بھی تمہارے ہاتھوں سے ہوئی ہے، کیونکہ تمہارے زہر کا اثر ہر سال ان پر لوٹتا تھا، جس سے ان کے گلے میں درد حناک پیدا ہوتا، اور بر وقت وفات اسی اثر کا ظہور ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ لہٰذا تمہارے قتل انبیاء کرام کرنا بھی جاری ہے۔ کیا تم اپنے انہی کرتوتوں پر اپنے علماء کو پیارا سمجھتے ہو؟ اب یہاں پہ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تو اس کتاب کی تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں لگاتار انبیاء اور رسل جو ہے وہ بھیجے، اور ان کو حکم ہوا کہ اس کتاب کی تبلیغ سناتے رہیں۔ اچھا، یہاں پہ بنی اسرائیل کے بارے میں ایک بات بتاتا چلوں۔ بنی اسرائیل کے سب سے پہلے نبی جو تھے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے انہیں ہی بس بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کے پہلے نبی حضرت یعقوب، اور سب سے آخری نبی بنی اسرائیل میں جو آئے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ یہ چیز بھی یاد رکھنی چاہیے۔ اب یہاں پہ اگر اس آیہ مبارکہ کو غور سے دیکھا جائے تو اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں سمجھ آتی ہیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ یہاں پہ عقیدہ اہل سنت بھی ہمیں سمجھ آتا ہے، وہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا۔ یہاں جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ان کی والدہ کی طرف منسوب کر کے کیا، اور فرمایا عیسیٰ جو کہ مریم کا بیٹا ہے۔
سارا قرآن پڑھ لیا جائے، کسی نبی کا ذکر اس کے باپ کے حوالے سے نہیں ملتا کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، ان کے بیٹے اسحاق نبی ہیں، ان کے بیٹے یعقوب نبی ہیں، ان کے بیٹے یوسف بھی نبی ہیں، لیکن قرآن میں کسی بھی جگہ یوں ذکر نہیں ملتا کہ یوسف بیٹا یعقوب کا ہے، یعقوب بیٹا اسحاق کا ہے اور اسحاق بیٹا ابراہیم کا ہے۔ ایک جناب عیسیٰ علیہ السلام ہیں کہ جب ان کی ابنیت بیان کی جاتی ہے تو ان کے نام کے ساتھ ان کی والدہ محترمہ کا نام ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ واحد شخصیت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے صرف ماں کے پیٹ سے جبریل علیہ السلام کی پھونک سے پیدا فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے، صرف والدہ تھیں۔ اور جو آدمی جناب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے والد کا اس بات کرے، یہ کہے کہ آپ کے والد تھے، جیسا کہ مرزا قادیانی اور اس کے فالورز کہتے ہیں، تو وہ در پردہ اس آیت کا انکار کر رہا ہے، اور ایک آیت کا بھی انکار دین اسلام سے بندے کو خارج کر دیتا ہے۔ تو قادیانیوں کو دین اسلام سے خارج کرنے کے لیے ایک وجہ نہیں بلکہ ہزاروں ایسی وجہ ہیں یا ہزاروں ایسے عقیدے ہیں جن کی وجہ سے قادیانی دین اسلام سے خارج ہیں۔ اب یہاں پہ مشکل کشا کا ایک کنسپٹ تھوڑا سا سمجھاتا چلوں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام مشکل کشا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو کھلی نشانیاں دی ہیں۔ نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم۔ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے سچ مچ کا پرندہ بن کر اڑنے لگتا ہے۔ میں مادر زاد اندھے کو ٹھیک کرتا ہوں، کوڑی کا جو مریض ہے اس کو ٹھیک کر دیتا ہوں، اور میں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ تم اپنے گھروں میں جاتے ہو، جو جی چاہتا ہے کھا کے آ جاتے ہو، اور جو کچھ رکھ کے آتے ہو اس کی خبریں دیتا ہوں۔ پتہ چلا جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی کچھ حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کرتے تھے، اور جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مشکل کشائی فرماتے تھے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام چند لوگوں کے مشکل کشا تھے۔ جب اللہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا مددگار حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کو بنایا تھا، بعض لوگوں کو تفسیر لکھنے اور بیان کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے، وہ ذہن میں یہ نظریہ بنا لیتے ہیں کہ ہم نے اہل سنت کو رگڑا ہی دینا ہے بس۔ ایک صاحب نے اس مقام پر لکھ دیا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام تو خود حضرت جبریل کی مدد کے محتاج تھے، جو خود محتاج ہو وہ کسی دوسرے کی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ حالانکہ یہ دعو ہے، جو بندہ جس کا محتاج ہوتا ہے اس کی مدد نہیں کرتا بلکہ اس کی مدد کرتا ہے جو اس کا محتاج ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کوئی مخلوق کسی کی مددگار نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جسے چاہتا ہے کسی کا مددگار بنا دیتا ہے، اور ہم اہل سنت کسی مخلوق کے لیے یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ وہی ہر آن ہر گھڑی ہر کسی کے لیے مددگار ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ صفت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے پیاروں کو طاقت دے دیتا ہے اور وہ اپنے بعض بندوں کی مدد کرتے ہیں، تکلیف کو دور کرتے ہیں۔ اصل جھگڑا یہ نہیں ہے کہ نبی کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں، بلکہ اصل جھگڑا یہ ہے کہ اللہ سخی ہے یا کنجوس ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ نہیں دیتا، لیکن ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جواد اور کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دستے کرم کھلے ہیں، جسے چاہے جتنا چاہے جب چاہے عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں پہ حضرت حسان کے دعا کے بارے میں، جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، وہ واقعہ بھی سماعت فرمائیں۔ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ایک صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسان یہ لوگ ہمارے خلاف یعنی دشمن لوگ ہمارے خلاف شعر لکھ کر ہماری حزب اور ہماری
خوئی کرتے ہیں، تم ایسا کر کے ہماری تعریف کرو، ان کے خلاف ہجو کرو اور ان کو جواب دے دو، جب تک تو ہمارا دفاع کرتا رہے گا جبریل تیری مدد کرتے رہیں گے۔ پھر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم ایدہ بروح القدس، پروردگار میرے حسان کی مدد روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے فرما۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے جو ہے وہ عمدہ مضامین جناب سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں ڈال دیتے تھے۔ اور یہاں پہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کسی بھی بات کا فوراً جواب نہیں دینا چاہیے۔ پہلے اگر کوئی آپ سے سوال کرتا ہے پہلے سوچیں سمجھیں، پھر جب اس کی بات سمجھ لیں اس کے بعد پھر اس کا جواب دیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ساری عظمتیں، ساری رفتیں، ساری شوکتیں، سارے مقام و مرتبے حضور علیہ السلام کے در کے ساتھ نسبت رکھنے میں ہے۔ حضرت حسان نے حضور علیہ السلام کے در کے ساتھ، گھر کے ساتھ نسبت رکھی، حضور علیہ السلام کی حجو کرنے والوں کی حجو کی، تو اللہ تعالیٰ نے روح الامین کو حضرت حسان بن ثابت کا مددگار بنا دیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو نبی کی شان، جو نبی کی ناموس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ آسمانوں سے فرشتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ پتہ چلا حضرت جبریل کو اللہ تعالیٰ نے مددگار بنایا، تو جب ایک جبریل جو فرشتوں کا سردار ہے، نوریوں کا سردار ہے، اس کو اللہ تعالیٰ مددگار بنا کر بھیجتا ہے، وہ مدد کرتا ہے، تو جو تمام نبیوں کا سردار ہے اس کو اگر مددگار بنا دے، اس کو اگر ایسا بنا دے تو کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ بالکل ممکن ہے۔ جیسا کہ شروع میں ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جواد ہے، اللہ تعالیٰ کریم ہے، وہ جسے جو چاہے عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اذن سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو بھی مدد کرتا ہے وہ اللہ کے حکم اور اللہ کے اذن سے کرتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتا۔ اب یہاں پہ ایک اور بات آپ یاد رکھیں، قادیانی جو ہے یہاں پہ ایک بات بار بار لاتے ہیں، اور یہاں پہ ختم نبوت پہ بھی ایک دلیل بنتی ہے۔ ختم نبوت کا نقطہ بھی ہاتھ آیا تو وہ بھی آپ کو سمجھاتے چلیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے لیے انبیاء کرام بھیجے گئے اور ان کا اختتام حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہوا، اسی لیے فرمایا وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، یعنی اس کے بعد پھر فرمایا وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، یہ فرمایا۔ مگر حضور علیہ السلام کی کتاب کے لیے یہ نہ فرمایا گیا کہ اس کی تبلیغ کے لیے انبیاء بھیجے گئے۔ اگر قرآن کی تبلیغ کے لیے بھی انبیاء نے آنا تھا، جیسا کہ مرزا قادیانی لعنتی سمجھتا ہے، تو اللہ ان کا بھی ذکر ضرور فرماتا، مگر تبلیغ قرآن کے لیے انبیاء نہ بھیجے گئے، بلکہ فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کہ آپ آخری نبی ہیں، اور انبیاء والا کام علماء سے لیا گیا، اور انہیں فرمایا ورثۃ الانبیاء، نبی نے فرمایا کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ لفظ بھی ختم نبوت پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ وراثت تب ہی میراث پاتا ہے، یا جو وارث ہوتا ہے وہ وراثت سے تب ہی میراث پاتا ہے جب مالک روئے زمین پر نہ رہے۔ جب تک مالک خود موجود ہو وارث میراث نہیں پاتا۔ اگر اب بھی انبیاء آتے ہوں تو علماء کو وارث کہنے کا کیا معنی بنتا ہے؟ پھر یہ بھی دیکھیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اور شریعت کی بقا کے لیے انبیاء درکار تھے، تو آپ اس وقت دنیا سے نہ اٹھائے گئے جب تک کہ حضرت ہارون اور حضرت یوشع بن نون کو نبوت نہ دے دی گئی،
تاکہ وہ آپ کی جگہ سنبھال لیں۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی آپ کی کتاب کے لیے انبیاء درکار ہوتے تو آپ کے وصال سے قبل آپ کے صحابہ میں سے کسی کو نبی بنایا جانا ضروری ٹھہرتا تاکہ وہ آپ کی جگہ سنبھال لے، مگر آپ نے اپنی جگہ کسی نبی کا اعلان نہیں کیا، بلکہ نبی کے اعلان کے بجائے یہ فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ممکن ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ مطلب یہ ہے کہ میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب کسی نے نبی بن کر آنا نہیں ہے۔ اور یہ کہ اے علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ان کے بھائی ہارون، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی نبوت کا اعلان حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ میرے بعد یہ نبی ہوں گے، لیکن نبوت کا دروازہ بند تھا، اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرما دیا۔ تو اس سے ان حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کوئی شخص نبی نہیں بن سکتا، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص جو ہے وہ خود کو امتی بھی کہے اور دعویٰ نبوت بھی کرے، جیسا کہ مرزا قادیانی نے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، نبوت کا دعویٰ بھی کیا اور امتی ہونے کا دعویٰ بھی کیا۔ اب اس پوری تفسیر سے ہمیں چند فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اس آیت سے پہلا فائدہ تو یہ حاصل ہوتا ہے کہ مومن کی مخالفت بلکہ اس کو قتل کر دینا بھی کفر نہیں جب تک کہ قاتل کا عقیدہ خراب نہ ہو، یا تو اس کو جائز سمجھ کے قتل کرے کہ میرا اس کو قتل کرنا جائز ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، یا ایمان کی وجہ سے قتل کرے کہ یہ شخص ایمان لے کے آیا ہے اب میں اس کو قتل کر دوں گا تو یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ دوسرا فائدہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء اور مشائخ بڑے درجے والے ہیں کہ ان سے وہ کام لیا جا رہا ہے جو اگلے بعض نبیوں سے لیا گیا۔ تیسرا فائدہ اس سے یہ ہوتا ہے بعض نبیوں کی اطاعت کرتے ہیں، جیسے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کے بعد والے پیغمبروں نے اسی طرح اطاعت کی، تو اسی طرح سارے پیغمبر اور سارے رسول ہمارے نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور اطاعت کرتے ہیں۔ پانچواں فائدہ، ہر مفید چیز سے تمام فائدے نہیں اٹھائے جا سکتے۔ سورج میں چمگادڑ، بارش سے بہت سی سبزیاں فائدہ نہیں اٹھاتی، ایسے ہی نبی کی نبوت سے سب فائدہ نہیں اٹھاتے۔ بعض لوگ فیض یاب ہو کر جو ہے وہ مومن ہوتے ہیں اور بعض کافر ہو جاتے ہیں۔ جس طرح بارش برستی ہے تو اگر وہ باغ میں برسے تو وہ باغ ہرا بھرا ہوتا ہے، اس کی خوشبو چار دانگ عالم میں پھیلتی ہے، ارد گرد پھیل جاتی ہے، اور اگر یہی بارش گندگی کے ڈھیر پر پڑے تو گند پھیلتا ہے۔ تو اسی طرح نبی کے نبوت کا فیض بھی جو ہے وہ بارش کی مانند ہے، اگر پاک دل پر پھیرے تو اس میں جو ہے وہ ایمان کا اضافہ ہوتا ہے، اور اگر برے دل پہ پڑتا ہے تو وہ بغض و عناد و سرکشی کی وجہ سے نبی کی نبوت کا انکار کر کے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اپنے اندر کی ناپاکی کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ چھٹا فائدہ، بڑی مفید چیز سے اگر نقصان ہوگا تو بڑا فائدہ ہی ہوگا۔ تانگا اگر گر جائے تو 5 سواریاں جو ہے وہ ہلاک ہوں گی، رکشہ ٹوٹ جائے تو زیادہ سے زیادہ 6 سواریاں ہلاک ہوں گی، اور بس ٹوٹ جائے یا گر جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے تو 50۔ اس طرح ریل گاڑی یا ہوائی جہاز جو ہے وہ کریش ہو جائے، ریل گاڑی جو ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہزاروں مسافر ہلاک ہو جائیں گے۔ تو نبی سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، لیکن ان کی مخالفت سے آفتیں بھی بہت بڑی بڑی آتی ہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت سے 70 لاکھ آدمی ہلاک ہوئے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت پر سارا جہاں ڈوب گیا، اور بنی اسرائیل بندر، سور وغیرہ نبی کی مخالفت کی وجہ سے بنے۔ اگر یہی چیز ذہن میں رہے تو لوگ جو نبی کی نبوت کا انکار کرتے ہیں تو انہیں کتنا بڑا نقصان ہوگا وہ خود اندازہ لگا لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آیہ مبارکہ کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔